اس سے پہلے تک مغرب کے لوگ مسلمانوں کی نقالی نہ صرف کرتے تھے بلکہ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، تب جا کے وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ محسوس کرتے تھے۔ نہ صرف سائنس کی فیلڈ میں بلکہ آرٹ کی فیلڈ میں بھی مسلمانوں نے وہ کمال کیا ہے جو اس سے پہلے کے کسی کلچر، کسی گروپ آف پیپل نے نہیں کیا۔ آج ہم مسلمان کس قدر انکانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ جیسے ہم کو کچھ آتا ہی نہیں، سائنس اور آرٹ ساری فیلڈ میں ہم ویسٹرنز کو کاپی کرتے ہیں، ان کی صفائی، ان کی پاکی، ان کا طریقہ، ان کا انداز، ان کی بلڈنگز، ان کا رہن سہن، ان کی سڑکیں، ان کے مالز، سب کچھ ہم جب رول ماڈل کی طرح دیکھتے ہیں تو ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس تھا فیو سینچریز بیفور تک۔ 10ویں صدی کا ایک عرب مشاہد ان کی غلاظت کے بارے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے لکھتا ہے کہ یہ انگریزوں کے بارے میں، انگلستان کے بارے میں، کہ یہ اتنے غلیظ لوگ تھے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صبح کے وقت ایک خادمہ ایک برتن میں پانی لے کر گھر کے آقا کے سامنے جاتی، وہ اسی میں کلی کرتا، منہ دھوتا، ناک صاف کرتا، بال صاف کرتا، اور پھر وہی پانی کا برتن گھر کے ہر ممبرز کے پاس لے جا کر وہ سارے ممبرز اسی عمل کو دہراتے۔ اتنی غلاظت آپ تصور کر سکتے ہیں؟ وہیں پر اس دور کا جو مسلم معاشرہ تھا وہ نہایت صاف ستھرا، کیونکہ ان کو پتا تھا الطہور شطر الایمان، اور بغداد اور قاہرہ کے علاوہ اسپین کی کتنے ہی شہر، تیتلا، غرناطہ، قرطبہ، یہ اپنے صاف ستھرے حمام، پبلک حمام اور صاف ستھری سڑکوں کے لیے معروف تھے۔ جب لندن پھوس اور مٹی کے جھوپڑوں کا ایک گاؤں تھا، اس وقت قرطبہ کی نصف ملین کی آبادی میں 700 مسجدوں کا جال پھیلا ہوا تھا، 300 پبلک حمام تھے، اور صاف ستھری سڑکیں، ہرے بھرے باغات اور آرٹیفیشل فاؤنٹین کا دلکش نظارہ پیش کرتے تھے۔ اسی عہد میں یہ یورپین شہروں کا حال یہ تھا کہ اندھیری گندی گلیوں میں جو جی چاہتا گھر کے آئین سامنے کوڑا پھینک دیتا، پیشاب اور غلاظت کی بدبو پورے ماحول کو پراگندہ کیے رہتی۔ بالکل سیم پیریڈ میں مسلمانوں کے شہروں میں نہایت خوبصورت باغات اور فاؤنٹینز شہر کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہوتے، اور ان کا آرکیٹیکٹ جو مسلمانوں کا آرکیٹیکٹ تھا آج بھی وہ اتنی شانداری سے کھڑا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارا پاسٹ کتنا خوبصورت تھا آرٹ کی فیلڈ میں بھی۔ اب آپ کے سامنے کچھ نمونے ہیں جو کہ آپ اپنے مانیٹر پر دیکھیں۔ یہ اس قدر خوبصورت آرکیٹیکچر ہم مسلمانوں کے اس دور کا ہے، آپ دیکھتے جائیے، آنکھیں تھم جائیں گی ان کی قابلیت کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے آباء و اجداد کتنی شاندار چیزیں بناتے تھے۔ کسی فیلڈ کو نہیں چھوڑا مسلمانوں نے جہاں پر اپنے فن کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں۔ دیکھ پا رہے ہیں آپ سبھی، یہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب اور ہمارا آرکیٹیکٹ تھا۔ یہ مسجدیں اور یہ شہر۔ اب آپ دیکھیے عیسائیوں کا، اگر آپ غور کریں یہ مسجد نہیں ہے، ابھی آپ نے کئی مسجد کی تصاویر دیکھی، لیکن یہ اسپین کا کیتھیڈرل ہے۔ ان کی نقالی کا حال دیکھیے کہ وہ نکیلے محراب اور پلرز بالکل عین مسجدوں کی طرح۔ یہ مسجد نہیں ہے، یہ چرچ ہے۔
یہ چرچ ہے. آپ اس کے گنبد اور اس کی بناوٹ دیکھیے, بالکل اسلامک آرکیٹیکٹ کی طرح. یہ کیتھیڈرل ہے, یہ کیتھیڈرل ہے, یہ مسجد نہیں ہے. یہ سب ان کی نقالی ہے. نقل کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے, نقل کر کے کانفیڈنٹ فیل کرتے تھے, مسلمانوں سے سیکھ کر اپنے آپ کو عروج پر محسوس کرتے تھے. بغیر مسلمانوں کی چیزوں کی نقل کیے وہ انکانفیڈنٹ تھے. یہ وہ دور تھا, یہ وہ دور تھا. آج اسے بالکل برعکس ہو گیا, بالکل الٹ گیا. ہم ان کی نقل کرنے لگے اور ہم انکانفیڈنٹ ہو گئے. تو ہم اپنے ماضی کو جانیں تاکہ ہم اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے اپنی کانفیڈنس کے ساتھ اپنے دین کو فالو کریں. نہ صرف آرٹ کی فیلڈ میں بلکہ ایجوکیشنل فیلڈ میں بھی مسلمان سب سے آگے تھے, سب سے آگے. 10ویں صدی کے اسپین میں قرطبہ شہر میں 70 لائبریریز تھیں, 70 لائبریریز 10th سینچری میں. 10th سینچری میں ہی الحکیم نام کے شخص کے پرسنل لائبریری میں 4 لاکھ کتابیں تھیں. اسی دور کے عیسائی اسپین کی جو بہت معروف لائبریری ریپال کی خانقاہ میں تھی, وہاں کتابوں کی تعداد کل 192 تھی. اور سوئٹزرلینڈ کی لائبریری جس کا بہت چرچا رہتا تھا, سینٹ گال کی خانقاہ میں تھی, وہاں کتابوں کی تعداد 600 سے زیادہ نہ تھی, وہ بھی جانوروں کی کھالوں, جھلیوں پر, چمڑوں پر لکھی ہوئی کتابیں. کہاں ایک طرف علم اور حکمت کی گن بازاری تھی تو دوسری طرف محرومی اور تہی دستی نمایاں تھی. ایک لائبریری 10ویں صدی کے شیراز میں ایک ایسی لائبریری کا تذکرہ ملتا ہے, آپ اپنے مانیٹر پر دیکھتے جائیے. ایسی لائبریری کی خبر ملتی ہے جس میں 360 کمرے تھے اور اس کے ارد گرد نہروں کا جال بچھا ہوا تھا اور خوبصورت باغات اس نظارے کو دلکش بنا رہے تھے. اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی لائبریریز کا یہ حال تھا, سجی سجائی خوبصورت لائبریریز. کیونکہ مسلمان اس وقت قرآن پر عمل کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے, اور انہیں یہ بات پتہ تھی اور ان کے عمل میں تھی جو اللہ کے رسول نے کہی تھی. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اسی فریضے کو انجام دیتے ہوئے وہ ایجوکیشنل فیلڈ میں اتنے آگے پہنچ چکے تھے اور کئی ویسٹرنرز دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے. 12th سینچری میں تیتلا کے آرک بشپ نے مسلمانوں کا اتنا علمی سرمایہ دیکھا تو وہ فکر میں پڑ گیا, یہاں تک کہ ٹرانسلیٹرز کی ایک ٹیم منتخب کی اور یہ ہماری عربی کتب کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لگا دیا گیا. گراڈ آف کریمونا نام کا ایک شخص تیتلا گھومنے کے لیے آیا تھا, اسپین کا شہر ہے تیتلا, وہاں گھومنے کے لیے آیا تھا, اور جب مسلمانوں کے یہ علم اور یہ نالج اور اس کی بکس دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. آیا تھا گھومنے, جانے کا ارادہ کینسل, اور اپنی زندگی کے بقیہ 50 سال تک یہ عربی قیمتی کتب کا ٹرانسلیشن کرنے, لاطینی ترجمہ کرنے میں اس نے گزار دیا. 50 سال تک ایک اسپینی مسلمان کی مدد سے اکیلے 88 بک عربی سے لیٹن میں ٹرانسلیٹ کر ڈالی. سوچئے ان کی کیا حال تھا. ہمارے سرمایہ کو دیکھ کر حیران تھے وہ, اور آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ ٹرانسلیشن جب ہوا تو کیا کیا چھیڑخانیاں ہوئی. جتنے بکس ٹرانسلیٹ ہوئی ان کے سائنٹسٹ اور ان کے ایکسپرٹس کا نام بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا, اور ابن الحسم الحزن بن گئے, رازی ریزس بن گئے, ابو القاسم البکیسس بن گئے, اور
پھر یہ یورپین نے ہمارے آباء و اجداد کی یہ قیمتی کتب اپنی لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے مصنف کا نام بھی ٹرانسلیٹ کر کے اپنی لائبریریز کی رونق بنا لی، اور وہ ساری دنیا کو یہ بتانے لگے گویا کہ یہ ان کا ایسٹ ہے۔ کس قدر علم کی بددیانتی ہوئی ہمارے ساتھ، اس درد کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اتارا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس طرح سے ہمارے علمی سرمایہ کو ہڑپ لیا گیا، اور اگر آپ کو پتا ہو تو اسپین میں کچھ کتابوں کا تو یہ حال کیا گیا کہ ہماری کو اپنی بنا لیا گیا، اور کچھ جو عربی کتابیں تھی جن کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے ان کتابوں کو جہازوں میں، بڑے بڑے جہازوں میں، پوری لائبریریز، لاکھوں کتابوں کی لائبریریز کو جہاز میں لاد کر سمندر میں دفن کر دیا گیا۔ تو ہمارے جو فور فادرز تھے وہ اتنے کامیاب تھے، مگر کچھ ہماری خامی اور کچھ ان کی چال ملا کر آج ہمارا حال یہ ہے جو کہ ہے۔ نہ صرف سائنس اور آرٹ کی فیلڈ میں بلکہ فلسفی، سوشیولوجی اور ہسٹری کی فیلڈ میں بھی مسلم ہی سب سے پہلے ایکسپرٹس رہے ہیں۔ قرآن مجید بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو جب تک مسلمان قرآن مجید سے چمٹا رہا تو قرآن مجید نے کئی مفکر پیدا کیے، کئی فلاسفر پیدا کر دیے۔ ان میں سے ایک نام ہے ابو بکر ابن باجہ کا، جن کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے مانیٹر پر۔ یہ ابو بکر بن باجہ 1106 عیسوی میں پیدا ہوئے ساراگوسا میں، اور ان کے نام کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہوئی وہ یہ کہ ایون پیس ہو گیا۔ ابو بکر کا نام ایون پیس۔ ابو بکر بن باجہ نہ صرف ایک گریٹ فلاسفر تھے بلکہ وہ بہترین شاعر بھی تھے، بہترین طبیب بھی تھے۔ ان کی شاعری سے ساراگوسا کا گورنر اتنا زیادہ متاثر تھا کہ جب بھی ابو بکر بن باجہ گورنر کے دربار میں آتے تو ان کی قدموں کے نیچے سونا بچھوا دیتا تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ابو بکر بن باجہ بغیر سونے پر چلے ہوئے گورنر کے دربار میں آئے ہوں۔ اسی چیز کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جوتیوں میں سونے کے بسکٹ لگوا لیے تھے۔ اور یہ عظیم محقق اور مفکر اور بہترین شاعر دیکھ کر جلن تو ہوئی ہوگی، صرف 30 سال کی عمر میں کسی نے زہر دے دیا اور ایک عظیم فلاسفر بے وقت موت کی نیند سو گیا، صرف 1136 میں، 30 سال کی عمر میں۔ مگر ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ابن رشد، انہوں نے بڑا نام کمایا۔ 1126 میں ابن رشد پیدا ہوئے اور ویسٹرنرز نے ان کا نام جو دے دیا وہ ایویروز۔ ابن رشد فلسفی کے میدان میں فلسفی کے بانی کہلاتے ہیں، ماڈرن فلسفی کے بانی ابن رشد ہیں، ایویروز۔ ان کی کتابیں دنیا کی ساری اہم لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی اور ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ابن رشد کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید اور فلسفے کو مطابقت دی۔ جو بھی فلسفے کی چیزیں، فلسفی کی چیزیں، اس کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا۔ اگر یہی طرز عمل آج ہم بھی اختیار کرتے کہ اپنا علم، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے شوق، ان سب کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے اور ان سے ایکسپلین کرتے، تو وہ انقلاب، وہ ترقی کا انقلاب جو آج یورپ میں برپا ہوا ہے، ہمارے گھروں کو جگمگاتا۔ آج یہ علمی فقدان کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یا تو ہم اپنے بچوں کو صرف سائنس پڑھاتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، فلسفی پڑھاتے ہیں، یا تو صرف حفظ قرآن کراتے ہیں۔
وہ کمبینیشن کیوں نہیں ہے ابن رشد جیسا کہ جو دونوں چیز بہترین طریقے سے چلائی جائے. یہ جو سائنٹسٹ آپ نے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ سائنٹسٹ فلاسفرز ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے بڑے بڑے عالم تھے. کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ قرآن سے مستقل وابستہ رکھیں؟ کیوں کمی ہو گئی ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی؟ ابن رشد ایک فلاسفر تھے, ایک بہترین مصنف تھے, اور کئی چیزیں ان کے ساتھ تھیں, اور قرآن کے بہترین عالم تھے, اور نہایت متقی اور سادہ زندگی گزارنے والے. سب کچھ ایک ساتھ, اسی چیز کی پھر سے ضرورت ہے. لیکن ہم تو بہانے بازیاں ہی کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ حالات کے موافق نہ ہونے کا رونا, ہمیشہ ابھی نہیں تبھی, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, ابھی تو بچوں کو اسکول میں ہی اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کتنا ناموافق حالات کا رونا روتے رہتے ہیں. ہم یہ کرنے کے بجائے ہر حال میں اس کام کو کریں, ہر حال میں ایک کمبینیشن کے ساتھ ایجوکیشن پرووائڈ کریں اپنے بچوں کو, اور ہم خود بھی دونوں طرح کی چیزوں سے واقف رہیں اور بہانے بازیاں کرنا چھوڑ دیں. آئینے پہ غبار ہے, تیرے ذہن کا یہ فشار ہے, جنہیں تھا سنورنے کا حوصلہ وہ اسی آئینے میں سنور گئے. تو ابھی موجودہ حالات میں ہی جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, اور جلدی سے ہم بہترین کمبینیشن کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. نہ صرف فلسفی میں بلکہ سوشیولوجی میں بھی مسلم ایکسپرٹس تھے. ابن خلدون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, 14th سینچری میں پیدا ہوئے ابن خلدون, اور وہ سوشیولوجی, ماڈرن سوشیولوجی کے بانی کہلاتے ہیں. ابن خلدون قرآن اور فقہ کے بڑے عالم تھے, اور ساتھ ہی سوشیولوجی میں بھی اور ہسٹری میں بھی انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا. ابن خلدون کی تاریخ کا مقدمہ پوری دنیا میں علم کا ایک عظیم سرمایہ سمجھا جاتا ہے. ابن خلدون نے پہلی بار دنیا کو یہ بتایا کہ تاریخ یعنی ہسٹری صرف بادشاہوں کے حالات اور جنگوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے, بلکہ اس دور کی اقتصادی یعنی اکنامک کنڈیشن اور سوشل کنڈیشن کو بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کرنا چاہیے. اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا عام انسان کیا کھاتا, پیتا, پہنتا اور پسند کرتا ہے, یہ سب بھی تاریخ میں ساتھ میں مینشن ہونا چاہیے. تو ابن خلدون نے, جو کہ دین کے ایک عالم تھے, انہوں نے دنیا کو بہترین فلسفی بھی, سوشیولوجی, ہسٹری پرووائڈ کی, اور ساتھ میں قرآن کے بھی بڑے عالم تھے اور متقی انسان تھے. نہ صرف فلسفی سوشیولوجی میں بلکہ ہسٹری میں بھی مسلمانوں نے اپنے علم کے جھنڈے گاڑے, اور ان میں سے ایک نام ہے جو آپ کے لیے بہت معروف ہے, لیکن آپ یہ نہیں جانتی ہوں گی کہ وہ گریٹ ہسٹورین تھے. ہم بات کر رہے ہیں ابن جریر طبری کی. آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں نا, امام ابن جریر طبری, ان کی تفاسیر اور ان کی فقہ سے سارے مسلم ورلڈ واقف ہے. لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ طبری نہ صرف ایک فقیہ اور مفسر تھے, بلکہ وہ ایک ہسٹورین تھے, ایک بہترین مورخ تھے, اور انہوں نے تاریخ, ان کو انفیکٹ تاریخ لکھنے والوں میں جد امجد سمجھا جاتا ہے. امام طبری نے الرسول والملوک نام سے اپنی کتاب 12 جلدوں میں پیش کی دنیا کے سامنے, اور اس میں انہوں نے آدم کی پیدائش, نبیوں کا آنا اور بادشاہوں کے حالات وہ سب مینشن کیے. بعد کے تمام مورخین نے اس تاریخ سے فائدہ اٹھایا, تمام مورخین نے. یہ طبری کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم تاریخ کے اس دور سے واقف ہیں جو مستند سمجھے جاتے ہیں. تاریخ کے علاوہ سیاحت میں بھی مسلمان لیڈرز تھے. جی ہاں, مسلم پیسنجرز نے بھی زمین کو رون دیا تھا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں اس کو انکریج کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 20 میں کہ ذرا ملک میں زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہلی بار پیدا کیا اور پھر اسے دہرائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مسلمانوں نے اس بات کو مانا اور دنیا میں چل پھر کر اللہ کی نشانیاں دیکھی اور وہ بہترین سیاح بن گئے. ان میں سے ایک نام ہے ابن